تصوف اور شان اولیاء کے موضوع پر، تو انشاءاللہ اس میں پھر آپ سماعت کر لیں گے۔ اس وقت مختصر درس الشفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے حقوق مصطفیٰ پر لکھی۔ وقال الامام جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، واخرجہ الامام القاضی ایاز المالکی الیحسبی رحمہ اللہ تعالی، قال سیدنا الامام جعفر الصادق علم اللہ عجز خلقہ عن طاعتہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے عجز کا، اپنی مخلوق کی معذوری کا، اور اپنی مخلوق کی صلاحیت اور استعداد کے اندر جو نقص ہے اس کا علم تھا۔ صلاحیت فیض الوہیت کو قبول کرنے کی۔ اب سب طلباء اور علماء ہی ہیں نا جی، عوام الناس تو نہیں ہیں بیشتر، اس لیے میں آپ کی بولی میں بات کروں گا، عوام کی زبان میں نہیں، کیونکہ وہ تو ہو رہا ہے خطاب۔ تو عجز سے مراد کیا ہے؟ عجز قبولیت فیض کی ایک استعداد ہوتی ہے۔ سورج، دھوپ کی شعاعیں، بارش ہر جگہ ہر زمین پہ پڑتی ہے، مگر کچھ زمینیں اس بارش کے فیض کو اخذ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتی ہیں، کچھ زمینیں نہیں رکھتی۔ جو اخذ فیض کی صلاحیت رکھتی ہیں اور جذب فیض کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کو ہریالی مل جاتی ہے، اور جو اخذ اور جذب کی استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتی، ان پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں پر بہہ جاتے ہیں، انہیں سبزی اور ہریالی کا فیض نہیں ملتا۔ اور جب ایک شخص اور دوسرے کے مابین جب اکتساب فیض اور انتقال فیض کا عمل ہو تو ضروری ہے کہ ان میں کوئی مناسبت ہو، من وجہن کوئی مماثلت ہو، تاکہ اس مناسبت اور مماثلت کے باعث فیض منتقل ہو سکے اور وہ اس فیض کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ اور جب مخلوق اور خالق کے مابین یہ معاملہ ہو تو پھر یہ اور اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے۔ خالق اپنا فیض مخلوق کو دینا چاہے تو سوال ہے کہ فیض تبھی پہنچے گا کہ مخلوق اخذ فیض کی صلاحیت اور استعداد اور جذب انوار و تجلیات کی صلاحیت و استعداد رکھے گی۔ اس پر امام جعفر الصادق نے فرمایا علم اللہ عجز خلقہ، اللہ تعالیٰ کو، تھوڑا اس کو پیچھے وہاں کر دیں، اس جگہ علم تھا کہ جو ان کی خلق مخلوق ہے اس میں عجز ہے، معذوری ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، استعداد کی، صلاحیت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی نہ وہ براہ راست طاعت کرنے کے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے کی براہ راست فیض کو وصول کرنے کے قابل ہیں، ربط اور ضبط اور رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے قابل ہیں، چونکہ فرق ہے بہت زیادہ مخلوق اور خالق میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ وہ اس کی اطاعت اس کثیر فرق اور وسیع فرق کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے۔ جب اطاعت کا تعلق قائم نہیں ہوگا تو پھر انتقال فیض کا رابطہ اور ضابطہ بھی منعقد نہیں ہوگا۔ فعرفہم ذالک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات جتلا دی، بتا دی کہ تم براہ راست میرا فیض اخذ اور جذب نہیں کر سکتے، میں خالق ہوں اور تم مخلوق ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جذب نہیں کر سکتے، ان میں صلاحیت نہیں، تو اللہ خالق ہے، وہ یہ صلاحیت ہی منتقل کر دے کہ انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ اللہ کے فیض کو براہ راست جذب کر سکیں۔ تو ایسا کیوں نہ کیا؟
جواب یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا، مگر جس کو براہ راست اخذ اور جذب فیض کے قابل بنا دے، وہ رہتا تو مخلوق میں ہے مگر عام بشر نہیں رہتا، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا کیا، اور جس کو ایسی صلاحیت براہ راست دے دے کہ وہ اللہ سے مخاطبہ کر سکے، اللہ سے مکالمہ کر سکے، اللہ سے مواجہہ کر سکے، اللہ سے مکافحہ کر سکے، اللہ سے مشافہہ کر سکے، اللہ سے اخذ کر سکے، اللہ سے براہ راست جذب کر سکے، جسے یہ صلاحیت بلا واسطہ اخذ و جذب کی دے دے اور براہ راست تعلق قائم کرنے کے قابل بنا دے، تو وہ مخلوق کو یہ صلاحیت دینے پر قادر تو ہے، دیتا بھی ہے، اس نے دی بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جسے دے دے پھر وہ عام بشر نہیں رہتا، وہ نبی اور رسول ہو جاتا ہے۔ جواب آ گیا نا؟ اب اللہ پاک نے فرمایا لِكَيْ يَعْلَمُوا، اللہ نے ان کو جتلا دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے انہم لا ینالون الصفو من خدمتہ، کہ وہ جو صفا ہے، طہارت باطنی ہے، قلب و باطن کا اجلا پن ہے، جو نور باطن ہے، جس میں سارا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، تو صفو کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی اس کا خلت و خلت، دوستی، تعلق اور پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو جانا ہے، تعلق اور دوستی کی پہلی صف میں آ جانا، خالص مخلص حبیب اور دوست ہو جانا، اور قلب و باطن کو صاف میل کچیل سے پاک کر لینا۔ تو اس کے مادہ ہیں اور بہت سارے معنی ہیں، مشتقات ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے جان لیا کہ وہ مقام صف پر براہ راست فائز نہیں ہو سکتے۔ جب یہ مقام صف ہے، اسی سے پھر استفا بھی ہے، اور جو صف میں مقام انتہا پر پہنچتا ہے وہ صاحب اجتبا اور صاحب استفا ہوتا ہے، صاحب اجتبا اور صاحب استفا ہوتا ہے، وہ پھر مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے جان لیا تو اب جان لینے کے بعد ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو گئی کہ اب یہ فیض ملے اور ہم براہ راست فیض لینے کے قابل نہیں ہیں، تو باری تعالیٰ کوئی سبیل پیدا ہو۔ تو اب سیدنا امام جعفر الصادق یہ گھر کی بات گھر والے بتا رہے ہیں، سو جو گھر والوں سے تعلق رکھیں انہیں تو گھر کے راز کی خبر ہو جاتی ہے، جو گھر والوں سے دور دور رہیں انہیں راز کی خبر کیسے ہوگی؟ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو دین میں ہیں مگر گھر والوں سے دور رہتے ہیں، سو انہیں ملتا۔ تو جنہیں دین کا راز چاہیے، اسرار دین، وہ گھر والوں کے قریب رہیں، یعنی انہیں فیضان اہل بیت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ نے کیا کیا، فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا مِنْ جِنسِهِمْ فِي الصُّورَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے درمیان ایک ہستی کو کھڑا کر دیا، اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک ہستی کو واسطہ بنا دیا، ہستی کو وسیلہ بنا دیا، اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک ہستی کو وجہ رابطہ بنا دیا، سبب تعلق بنا دیا، واسطہ بنا دیا اور کھڑا کر دیا اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان، اللہ نے خود واسطہ قائم کر دیا۔ تو سیدنا امام جعفر الصادق کے عقیدے نے اس بات کو رد کر دیا کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ تو وہ واسطہ خود کھڑا کر رہا ہے، اللہ کے کھڑے کیے ہوئے واسطے کو ہٹانے والا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو واسطہ کے بغیر تو اللہ نے وحی نہیں بھیجی، واسطہ و وسیلہ کے بغیر تو اللہ نے وحی نہیں بھیجی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، تو اللہ پاک نے تو صاف صاف کہہ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں بشر سے براہ راست کلام نہیں کر سکتا، نہیں، فرمایا ما کان لبشر